بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ کیوں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے لوگ فدا ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فدا ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں، ورنہ تو کوئی کیا کر رہا ہوتا، کوئی سو رہا ہوتا، کوئی اپنے کام میں لگا رہا ہوتا، مگر آپ آ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ، کہیے میرا تو سب کچھ، ہاتھ اٹھا کے یہ میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ تو ہم کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کی نیت رکھتے ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ قربان بھی کر دیں گے، تو انشاءاللہ جان بھی قربان کریں گے اور وقت قربان کر کے بیٹھے بھی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے تو ہم دیگر چیزوں میں بھی انشاءاللہ اپنے وقت کو قربان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی سعادت بری گھڑیاں ہم نے پائیں، اللہ کرے ہم کو بار بار نصیب ہو ایمان کی حالت میں، اور کوئی ایسا موقع ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہو، گنبد خضرا کے سائے میں ہو، اور وہاں پر وہ صبح کا وقت ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم صبح چلتی ہو، ہاتھ بندھے ہوں، سر جھکا ہو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور پڑھتے ہوں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا مزہ ہی کیا ہوگا، اس کا مزہ ہی کیا ہوگا؟ تمنا کر سکتے ہیں، تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحابہ کی بات کرنے لگیں، کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے، اس میں ہم ذکر مصطفیٰ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر صحابہ کی بات کرنے لگیں تو صحابہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، میرے آقا کے اگر ایک جسم کی کسی ایک عضو کی بات کرنے لگے نا تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اس کی فضائل، اس کی برکات ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بیان کرنے والے بیان کر کے تھک چکے ہیں، بیان کرنے والے بیان کر کر کے تھک چکے ہیں، مگر تیرے اوصاف کا حق کبھی ادا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا کبھی حق ادا نہ ہوا۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو صرف ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے تعلق رکھنے والی صرف ایک چیز کے بارے میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اور شعر بھی ہم کس کا سنتے ہیں، ہم تو عشق والے ہیں نا، تو ہم عشق والوں کا سہارا لیتے ہیں، تو عشق و محبت، عشق و محبت بلند آواز سے کہنا، کیونکہ ہم نے انہی کے در سے عشق رسول کی دولت پائی ہے، تو عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ میرے آقا اس پیاری سی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں کوئی دشواری ہو، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا آپ کو۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، تھوڑا سمجھ کی شعر سمجھیے، مدینہ شریف اس کو کیا بولتے ہیں؟ طیبہ، چمن ہے ایک وہاں پر، یہ مان کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سر اقدس ہے یہ ایک چمن ہے، اور یہ کیا ہے؟ گیسو، زلفیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ گیسو کہتے ہیں۔ تو چمن طیبہ میں، اور یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں، آدھا بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ بالیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ بالیاں، یعنی آپ تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھولا ہوا ہے، زلفیں لہرا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اتنی پیاری اور اتنے
خوبصورت بال کے ہاتھوں سے ہی سنبھل جائے. ہاتھ صرف یوں پھرے, ہم لوگ تو کنگا کرتے ہیں تو کنگا پھنس جاتا ہے نا, کنگا پھنس جاتا ہے, بال سیدھے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, بال سلجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. مگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی رحمت پر ہاتھوں کی انگلیاں ڈالتے ہیں اور بال سلجھ جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت انہی انگلیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ یہ بالیاں ہیں. گویا کہ کیا ہے یہ؟ سنبل. سنبل بولے تو سنبل مطلب بالیاں. تو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو, یعنی ان بالیوں نے جو گیسو سنوارے. یعنی ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ نہیں, جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفوں کو سنوارا نا, ہوا کیا؟ جنت کی حوریں جن کے حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا, جنت کی حوریں آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر خود کو انثار کر ڈالا. کس پر؟ میرے آقا کی زلفوں پر. صحابہ کی بات تو بہت دور کی رہی. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو, چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو, پورے بڑھ کے شکن ناز پہ مارے گیسو. اور اعلیٰ کہتے ہیں کہ پوری زلف تو بہت دور کی بات رہی, پوری زلفوں پر نثار ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے. اس زلفوں کا جو گھماؤ ہوتا ہے نا, اس کو بولتے ہیں شکن, بال جو گھومتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلفیں تھی نا, وہ آخر میں گھنگریالی تھی. میرے بات آپ دیکھ رہے کچھ سیدھے سیدھے سے ہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھی وہ پوری وہ اسے گھومتی تھی. اس کو بولتے ہیں فارسی میں شکن. تو اعلیٰ حضرت کہتا ہے زلفوں کی بات تو چھوڑیے, ان زلفوں کا جو آخری حصہ ہے, حوروں نے فقط اتنا ہی دیکھا تھا, اپنے آپ کو نثار کر دیا. حوریں بڑھ کر شکن ناز پہ مارے گیسو, چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو. اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, قیامت کا منظر ہوگا, محشر کا دن ہوگا, اور بڑی شدت کی گرمی ہوگی, بڑی شدت کی گرمی ہوگی. اعلیٰ سے دعا سکھا رہے ہیں ہم کو کہ یوں دعا کرو, اے اللہ قیامت کی جب سخت تپش پڑتی ہو, اس میں ایسا کرم ہو جائے, ایسا کرم ہو جائے کہ تیرے محبوب کی زلف لہرا جائیں, ہے نا, اور ان کا ہم کو سایہ مل جائے, ان کا ہمیں سایہ مل جائے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تو حقیقت یہی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا بس وہ لہرانا ہے, جیسے لہرائیں گے نا تو اللہ کی رحمت جھم جھم کر برسنا شروع ہو جائے گی عاشقان رسول پر, اور ساری جو تپش ہوگی وہ ساری تپش ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا صدقہ عطا فرماتے ہیں. اور صدقہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ صدقہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی برکت کیسے حاصل کرنا ہے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ برکتیں کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں, میں اس کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے, آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیجیے.
توجہ سنیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیجئے، اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیجئے، اس کی قدر عزت کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے دل میں ایک عجیب سا انقلاب محسوس کریں گے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہی یہی ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے طریقے کو اپنا لینا، میرے صحابہ کے طریقے کو اپنا لینا، کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے برکت حاصل کی، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح برکت حاصل کی۔ میں اس کے صرف چند واقعات پیش کروں گا اور میں وہی واقعات آپ کے سامنے سناؤں جن کا تعلق صرف سلف سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! حالانکہ آپ اس تھوڑی شریف پہ بات کرنے لگے نبی اکرم تو اس کی الگ بات ہو جائے گی، آنکھوں کی بات کرنے لگے تو وہ آنکھوں کی الگ بات ہو جائے گی، ہاتھ کی بات کرنے لگے تو یہ الگ بات ہو جائے گی، ایڑیوں کی بات کرنے لگے تو ایڑی کی الگ بات ہو جائے گی۔ میں صرف ایک چیز کے بارے میں بیان کروں گا، زلف کے بارے میں، سبحان اللہ، کیونکہ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام ادب کس طرح کیا کرتے تھے، برکتیں کس طرح حاصل کیا کرتے تھے، اور اب مجھے کس طریقے سے برکتیں حاصل کرنا ہے۔ تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اور ہم کو موقع ملا تو انشاءاللہ اس سے جتنی زیادہ ہو سکے برکت حاصل کریں گے۔ حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، اوج و کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا، عادات و خلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سیکھنا یہ ہے کہ برکتیں کس طرح حاصل کرنا ہے، سیکھنا یہ ہے کہ ادب کس طریقے سے کرنا ہے، تعظیم کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہمیں ایک سہارا کس کا لینا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ حضرت خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادر ہیں، بہت زیادہ بہادر ہیں، جب میدان جنگ میں آتے ہیں کافروں کا صفایا ہو جاتا ہے اور جس جنگ میں جاتے فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ آخر میں سے راز پوچھا گیا کہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا راز تو بتا دیجئے، آپ کو کوئی مقابلے میں زیر نہیں کر پاتا ہے، اور جب آپ جس غزوے میں بھی جس معرکے میں بھی تشریف لے جاتے ہیں فتح آپ کو مقدر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرا اس میں اپنا کچھ کمال نہیں ہے، دراصل معاملہ یہ ہے میرے سر پہ جو آپ ٹوپی دیکھ رہے ہیں اس ٹوپی کے اندر کچھ ہے، یہ بس اسی کا کمال ہے۔ پوچھتے ہیں ہے کیا؟ بیان کرتے ہیں میرے ٹوپی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے کچھ بال ہیں، سبحان اللہ، یہ اسی کی برکت ہے۔ میں ایک معرکہ نہیں، اب تک جتنے معرکے لڑا میری کوئی طاقت نہیں، سارا کمال علوم مبارک کا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک میں تشریف لے گئے اور ایک نستور نام کا ایک نامی گرامی پہلوان آپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ آپ جیسی اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ گھوڑے پہ سے نیچے آ جاتے ہیں، یعنی گھوڑے پہ سے آپ گر سا جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ گھوڑے سے نیچے آئے تو آپ تھوڑے جھکے، جیسی تھوڑا سا جھکے نیچے کی طرف تو آپ کی ٹوپی نیچے آ گئی، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پکارنے لگے اے میری قوم کے لوگوں میری ٹوپی گر گئی ہے، کوئی آئے میری ٹوپی اٹھا دے۔ یہ آپ پکارے جا رہے ہیں کوئی آئے میری ٹوپی اٹھا کر مجھے دے دے۔ اتنے میں نستور نام پہلوان آپ پیٹھ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص دوڑا دوڑا آتا ہے اور آتے ہی فوراً ٹوپی آپ کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ طاقت آ گئی، انرجی مل گئی، بلکہ سب کچھ مل گیا، شجاعت کا جوہر مل گیا، شجاعت کی بنیاد مل گئی۔ پلٹتے ہیں اور ایسا پلٹتے ہیں کہ ایک ہی بار میں اس نستور نامی پہلوان کافر کا کام تمام کر دیتے۔ کس کا کمال تھا وہ؟ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے تعلق رکھنے والے زلفوں کا صرف ایک دو بال تھے، یہ ان کی برکت تھی۔ اچھا وہ تو ہو گیا،
پتہ کیسے چلا معاملہ کیا تھا؟ جب یہ نصر نامی پہلوان کو اپنے قتل کر دیا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع تھا، پہلوان آپ کے پیٹھ پہ سوار ہو گئے تو آپ ٹوپی تلاش کر رہے تھے، آپ ٹوپی کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ آپ کہتے ہیں آپ جانتے وہ ٹوپی کیا تھی؟ وہ ٹوپی پہلے ہی کم قیمت کی ہوگی، مگر اس ٹوپی کے اندر جو چیز تھی، اس کے اندر وہ چیز تھی جس کی ساری دنیا قیمت نہیں لگا سکتی ہے۔ اس ٹوپی کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، بال مبارک تھے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ اس ٹوپی پر جس کے اندر میرے آقا کے منہ مبارک رکھے ہوں، بال شریف رکھے ہوں، وہ کسی کافر کے ہاتھ لگے یا معاذ اللہ کسی کو اس پر پیر پڑ جائے۔ اس لیے میں نے فوراً پکارا کہ بھلے ہی جان چلی جائے، بھلے ہی مجھے کوئی قتل کر دے، مگر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا ان سے تعلق رکھنے والے ایک بال کی بھی توہین مجھے برداشت نہیں ہے۔ آپ نے فوراً ٹوپی اٹھائی اور اس کافر کا قتل کر دیا۔ یہ تھی منہ مبارک کی برکت، یہ تھی بال شریف کی برکت۔ ایک جز کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، میں نے کہا نا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی ہم زلف کی بات کر رہے ہیں، اور سنیے حضرت خالد بن ولید کا ہی ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رومیوں سے مقابلے کے لیے مدینہ شریف سے نکلے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو چکا تھا، آپ جنگ میں تشریف لے کے چلے گئے فوجوں کے ساتھ میں۔ جب جنگ میں لے گئے تو مقابلہ چلتا، اچانک کفار نے اکٹھا ہو کر کے چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کر دیا۔ مسلمان پسپا ہونے لگے، گھبرا گئے، لگنے لگا کہ اب شکست ہونی ہے، آج فتح نہیں مل پائے گی۔ حضرت خالد علی سوچتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، دیکھتے تو سر پہ ٹوپی نہیں ہے، آج وہ ٹوپی نہیں ہے جس میں منہ مبارک تھے۔ آج حضرت خالد بن ولید اس ٹوپی کو اپنے گھر بلائے تھے۔ معاملات یہاں تک بگڑ گئے، یہاں تک نازک ہو گئے کہ کفار کا غلبہ ہونے ہی والا تھا۔ ادھر پریشان ہو گئے حضرت خالد بن ولید، وقفہ ہوا، جنگ میں کچھ پہلے وقفے بھی ہوا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے جنگ روک دی جاتی تھی باہمی مشاورت کے ذریعے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، بھائی کیسے آپ مسئلہ حل ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرے اندر جو ساری طاقت ہے، میرے اندر جو ساری بہادری، وہ تو ٹوپی کے صدقے میں تھی، وہ تو بال شریف کے صدقے میں تھی، وہ تو میں گھر بھول کر کے آ گیا، اور مدینہ شریف یہاں پر ہے بھی نہیں، وہ تو کافی دور ہے، کیسے ہوگا۔ ادھر یہ سوچ بچار کر ہی رہتے حضرت خالد بن ولید۔ دوسری طرف شام ہو چکی تھی، یہاں پر رات قریب تھی، صبح پھر جنگ ہونا تھی، سمجھ میں ہی آ رہا تھا کہ فتح کس طرح نصیب ہوگی، کہیں مسلمانوں کو شکست اور ہزیمت نہ اٹھانی پڑ جائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح مدینہ شریف میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ابو عبیدہ سو رہے ہو؟ دیکھیے ادھر وہاں پر خالد بن ولید کے ساتھی سب پسپا ہونے والے ہیں، پریشان ہیں، کفار ان پہ غلبہ کر چکے ہیں، اور وہ قریب ہے کہ وہ لوگ شکست کے شکار ہو جائیں، ہزیمت کے شکار ہو جائیں۔ تم جلدی سے لشکر تیار کرو اور خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر تیار کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے مدینے میں کہ بھئی تیار ہو جائیں، سپورٹ کے لیے جانا ہے، مدد کے لیے جانا ہے۔ اعلان ہوا، یہ اعلان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تک بھی آواز پہنچتی ہے۔ وہ بھی سوچتی ہے کہ میں تو عورت ذات ہوں، مگر میں کیسے جا سکتی ہوں، سب کو جانا چاہیے، مرد لوگ تو جا رہے کہ مکاش میں بھی جا پاتی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں گھر کے اندر کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی موجود ہے۔ ان کو بڑا افسوس ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کی ساری شجاعت تو یہیں رکھی ہے، ساری بہادری کی جو بنیاد ہے وہ تو آپ کو یہیں بول کے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی زوجہ سمجھ گئی معاملہ کیا ہے، پسپائی کی حقیقت کیا ہے، ہزیمت کی بنیاد کیا سمجھ گئی کہ آج حضرت خالد بن ولید ٹوپی لے جانا بھول گئے۔ سوچتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے، بھلے مجھے کیسے بھی اہتمام کرنا پڑے، مگر میں ٹوپی لے کر کے حضرت خالد بن ولید کو ضرور پہنچا کے رہوں گی۔ وہ اپنا پورا منہ چھپاتی ہیں اور ایک مردانہ اوپر سے لباس، یعنی ایک جو زنانہ لباس ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مردانہ لباس پہنتی ہیں، اور پہننے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو جاتی ہیں، اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ابھی حضرت ابو عبیدہ لشکر تیار کر ہی رہے ہیں
मगर इन्होंने लश्कर का साथ लिए बगैर अकेले ही हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा निकल जाती हैं, घबराहट नहीं कुछ भी, निकल जाती हैं। इराका पता था कहां जाना है, बस चले जा रही, घोड़ा दौड़ाए चले जा रही हैं। इतने में हजरत अबू उबैदा अपना लश्कर भी तैयार कर लेते हैं, वो भी पीछे पीछे आने लगते हैं। क्या देखते हैं, सामने एक घोड़सवार जा रहा है। हजरत अबू उबैदा को लग रहा है दुश्मन को खबर हो गई कि पीछे से मदद आ रही है, मदीने से कुछ लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये जो शख्स जा रहा है हमारे आगे, ये शायद दुश्मनों का कोई शख्स है। हजरत अबू उबैदा को लगा कि ये जो सामने घुड़सवार जा रहा है, लगता है कोई दुश्मन का आदमी है। हजरत अबू उबैदा ने अपने कुछ साथी दौड़ाए, जाकर पता करो, इस आदमी को पकड़ो, इस घुड़सवार को पकड़ो, है कौन ये। घुड़सवार जाते हैं, देखते हैं कौन है, तो चुपके से बता देती हैं कि कोई और नहीं है, खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुरसुकून हो जाते हैं। मगर हुआ ये आगे आगे जा रही, पीछे लश्कर आ रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा मारिका जहां पर हो रहा था, जहां पर जंग हो रही, वहां पहुंच जाती हैं। मगर वहां पर हजरत खालिद बिन वलीद को भी यही लगा कि पीछे से जो आ रहा है ये दुश्मन का कोई आदमी है, एक आदमी है, उससे पीछे पूरी दुश्मन की फौज है। क्योंकि गर्दो गुबार उठ रही थी, कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि अपने ही मुसलमान, क्योंकि वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था ना ख्वाब में आकर के। ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने भी पैगाम भेजा मदीने कि भाई चलो जाकर के मदीने से जाकर के कुछ फौज बुला कर लेकर के आ जाओ, नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद को क्या लगा कि ये आगे एक घुड़सवार है, वो भी दुश्मनों का है, उसके पीछे जो फौज आ रही पूरी वो भी दुश्मनों की है। उनको शक लगा। हजरत खालिद बिन वलीद खुद गए, घोड़ा लिया अपना और उधर ही चल दिए। जाकर उस घुड़सवार के पास पहुंच जाते हैं, पूछते तू कौन। वो कहते घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी ज़ौजा ही हूं, और आपकी शख्स की जो बुनियाद वो ये थी कि आप टोपी ले जाना भूल गए थे, लीजिए टोपी लीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद का फिर टोपी पहनना था। टोपी क्या पहनना थी, मुंह मुबारक की बरकत मिलना शुरू हो जाती है। सारी शुजाअत, सारी ताकत, कुव्वत जिसमें ऐसी सलाहत कर जाती है, और फिर जो मारिका होता है चंद ही लम्हात के अंदर मारिका का नक्शा बदल जाता है, और कुछ ही लम्हात में मुसलमानों को फतह नसीब हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बहादुर शख्स जिनकी बहादुरी के सिलसिले में तारीख में कितने सारे वाक़ियात भरे हुए हैं। मगर हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरे अंदर शुजाअत, मेरी बहादुरी, मेरी कुव्वत और ताकत कुछ भी नहीं है। एक कमाल है तो किसका है, कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों का कमाल है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों का कमाल है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत खालिद बिन वलीद उनको कहां रखते थे, अपने सर पे सजा कर रखते थे, अपनी टोपी के अंदर छुपा कर रखते थे। ये हमारे साहबे किराम का एक अंदाज था। और कैसे और कितना एतकाद था उनके अंदर, कैसा मजबूत एतकाद था। वो खुद कहते हैं मेरी बहादुरी कुछ भी नहीं है, मेरी सारी फतुहात इन्हीं मुंह मुबारक का सदका है, इन्हीं मुंह मुबारक का सदका है। अब मैं आपको दर्श देता हूं, मुमकिन है कि कानपुर के अंदर भी कहीं मुंह मुबारक कराई जाती होगी, आपका कभी जाना हो, हो सकता आपने ज़ियारत भी की हो, लेकिन अब अगर जाएं तो अंदाज बदल जाने चाहिए। अब अगर आप जाएं, आप उस चीज की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का हिस्सा है। तो सोच ये लेना कि क्या मेरी आंखें इस काबिल भी कि मैं देख सकूं या ना देख सकूं। हम लोग चले जाते हैं, डायरेक्ट जाकर के आंखें खोल देते हैं और ज़ियारत कर लेते हैं। ये अदब नहीं हो पाया हमसे। कहते ना बा अदब बा नसीब और बेअदब बेनसीब। अब ये अपने अपने नसीब की बात है, कोई कितना अदब करता हो, कोई कितने बेतुके अंदाज में चला जाता है। कभी भी मौका मिले, यहाँ कब मौका मिलता है, 12वीं शरीफ में, उसके अलावा अच्छा अब तो एक साल बाद इंतजार करना पड़ेगा। चले अच्छी नियत के साथ साल भर, एक साल के इंतजार कर लीजिए, भी नियत कर लीजिए इंशाल्लाह आइंदा साल जब मौका मिलेगा तो मैं इस अंदाज में इजारत करूंगा कि जैसी जब जरा शुरू होगी मैं हाथ बांध लूंगा, दुरूद पाक के नगमे सजाना शुरू कर दूंगा, आंखें झुका लूंगा, और आंखें झुका करके अगर खोलूंगा तो वहीं जाकर खोलूंगा जहां मुबारक तशरीफ फरमा होंगे। और खोलने से पहले ये सोच लूंगा कि क्या मेरी आंखें इस लायक हैं कि नहीं। और मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाली चीज, चाहे वो मुंह मुबारक हो या कोई और तबरुकात हो या कुछ भी हो,
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو فرد تعلق رکھتے ہیں یعنی سادات کرام ان کا بھی خیال رکھا کریں, ان کا بھی ادب کیا کریں. آپ کے ذریعے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. جو سید زادے ہوتے ہیں, جو سادات کرام ہوتے ہیں, ان کا بھی ہم ادب کرنا چاہیے, ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گنارا نور کا. اور یہ سادات کرام کی خصوصیت ہوتی ہے, ان کے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملتا ہوتا ہے. کسی کی آنکھیں مشابہ مل رہی ہوتی ہے, کسی کا ہاتھ مل رہا ہوتا ہے, کسی کا سر مل رہا ہوتا ہے, کسی کچھ مل رہا ہوتا ہے, کسی کچھ مل رہا ہوتا ہے. اگر دل میں عقیدت ہے, اگر دل میں محبت رسول ہے, اگر دل میں عشق رسول کی کچھ شمع روشن ہے, تو کسی سید زادے کو دیکھو گے سوچنے لگیں گے ارے یہ تو میرے آقا کی نسل کا فرد ہے, یہ تو میرے آقا کی نسبت والا شخص ہے. اگر کہیں آپ جائیں گے, آپ کو موبائل گنبد سے گھس رہا ہوتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں, دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیوں اچھا لگتا ہے؟ دل میں فوراً خیال آ جاتا ہے گنبد خضرا ہے کس کا؟ میرے آقا کا. مدینہ کا نام سنتے ہیں دل مچل جاتا ہے. کیوں مچل جاتا ہے؟ دل میں خیال آتا ہے کہ تعلق میرے آقا سے ہے. ہم کوئی بھی چیز, مدینہ شریف سے لوگ آتے ہیں, آ کر کے کھجوریں پیش کرتے ہیں, ہم کو کتنا اچھا لگتا ہے, کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرے آقا کے شہر سے. دیکھ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے اس بیان کے صرف حاصل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیز کوئی بھی ہو, کسی بھی اعتبار سے, بھلے ہی دور کا تعلق ہو, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا تعلق ہو گیا وہ دور رہتا ہی نہیں ہے. جس چیز کا تعلق ہو گیا پھر اس میں دوری ہے ہی نہیں. بس یہ دیکھیے تعلق ہے کہ نہیں ہے, وہ ہمارے اعتبار سے ہم کو لگ سکتا ہے کہ دور ہے یا قریب ہے, لیکن جس چیز کا بھی تعلق ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ادب کریں, اس کی تعظیم کریں. تو یہ محبت رسول اپنے دل میں پیدا کرنے کا بہت پیارا ذریعہ ہے. آخر میں ایک چیز اور بیان کر دوں, عشق رسول ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. پیدا کرنے کے لیے ہم وہ کام کرنے لگے نا جو ہمارے آقا نے بتایا, تو بس کام کہاں حاصل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. ہو سکتا ہمیں پڑھی ہو, سنی ہو سکتا آپ کسی کے ذہن میں ہو, لیکن میں اس کو تھوڑا سا الگ انداز میں اپنے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں, جو میں نے سمجھا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میرا آقا فرماتے ہیں مجھے عورتیں پسند ہیں. اب عورت کا لفظ ہے, یہ بظاہر عورت کا لفظ ہے, مگر یہ ایک لفظ ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی عورت پر, اپنی بیوی پر ظلم نہ کریں. اگر آپ والد ہیں تو اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں, اپنی بیٹی سے محبت رکھیں, اپنی بیٹی سے پیار کریں, اس کو اس کا حق دیں. اگر آپ بیٹے ہیں تو اپنی ماں کا خیال رکھیں. یہ مختلف جہت کو ایک لفظ شامل ہے. عورتوں سے محبت ہے. کیا فرمایا؟ عورتوں سے محبت ہے. کہیں صرف بیوی کے تعلق سے ملتا ہے اور کہیں مطلق عورت کا لفظ ملتا ہے. تو یہ ہم کو سکھانا اصل میں کیا ہے کہ آج کل بھی معاشرے میں عورت یا لڑکیوں کو تھوڑا سا ڈاؤن سمجھا جاتا ہے, مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی. اس نے پہلا نمبر کس کو دیا؟ عورت کو نمبر دیا. یہ درس دے دیا اسلام نے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو عورت کو نیچا نہیں کرتا, عورت کے مقام و مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے. اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے جو اس عورت کے مرتبے بڑھا کر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اس کے قدموں تلے کر دیتا ہے. فرما دیا کہ ماں کی عزت کر لیا کرو, ان کے قدموں کے تلے جنت قدم چوم لیا کرو. اب دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ عورتیں. ہمیں اس سے محبت کرنا ہے. ہم اپنی ماؤں سے محبت کریں. ہم اگر شادی شدہ ہے تو اپنے گھر والوں سے محبت کریں. شادی ہو جاتی ہے, گھر والوں کو ظلم کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اگر ہماری بہن ہے ہم اپنی بہنوں سے محبت رکھیں, اور اگر ہماری بیٹی ہے تو ہم بیٹی سے محبت کریں, بیٹیوں سے محبت کریں. آج بھی پتہ نہیں کیا ہو تو لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. دعا کے لیے بھی کہتے ہیں تو کیا دعا کے لیے کہتے ہیں؟ دعا کیجیے گا کہ بیٹا پیدا ہو. کیا دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ دعا کیجیے گا بیٹا پیدا ہو. یار مسلمان کو تو نہیں کہنا چاہیے.
کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے عورتیں پسند ہیں مجھے. اور ایک دوسری بات کا خلاصہ یہ بھی ملتا ہے کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹیوں کو عورتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا جس میں عورتوں کو لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آج بھی آپ اسلام مذہب کے علاوہ دیگر جگہ پتہ کر لیجیے کیا ہوتا ہے. عورت کے شوہر کا انتقال اگر ہو جاتا ہے کر دیا جاتا ہے, کہیں پر کچھ کر دیا جاتا ہے, کہیں پر بند کر دیا جاتا ہے, کہیں اس کو مار بھی دیا جاتا ہے, مختلف طریقے سے ستایا جاتا ہے. مگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو خاتمہ کرتے ہوئے ایک لفظ ارشاد فرمایا مجھے عورتوں سے محبت ہے. عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اس درس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آپ میں مجھے جتنے بھی سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایک تعداد جو شادی شدہ ہوں, اپنے گھر والوں کے تعلق سے, اپنی بیوی کے تعلق سے سوچ لیں کہ آپ کی طرف سے ذاتی تو نہیں ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے آپ ذاتی تو نہیں ہو رہی ہے. خیال رکھیں اس کا. نبی کریم کیا فرماتے ہیں, تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے, تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. ہم دوسروں کے ساتھ میں بڑے اچھے سے ملیں, گھر آ کر کے ملے تو بس اب جناب کو غصہ دیکھا نہیں جا سکتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز کیا بیان فرماتے ہیں, یہ عورتوں سے محبت. یاد رکھیں کہ یہ نیت کر لیں کہ یہ نیت ہماری ہونی چاہیے, اور ہمارے بڑے بڑے جو بھی ہیں وہ سب درس دیں اس چیز کا, اپنے اولاد کو درس دیں. بیٹی سے محبت ہونی چاہیے, بیٹی سے محبت ہونی چاہیے. اور دوسری چیز میرے آقا کیا شاہ فرماتے ہیں, مجھے خوشبو پسند ہے, مجھے خوشبو پسند ہے. خوشبو سے ظاہر سی بات ہے, خوشبو والوں کے پاس سے گزرتا ہے تو دماغ اور دل سب بہک جاتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے نا. تو یہ بھی چیز پر ہمارا عمل نہیں ہے, تو ہم اس پہ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم خوشبو کا استعمال کیا کریں زیادہ سے. اور تیسری چیز میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں, قرۃ عین فی الصلاۃ. ہم سب یہاں محبت رسول میں بیٹھے ہیں, عشق رسول میں بیٹھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر دیا ہے کہ میری آنکھوں کو اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لیا کرنا. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم یہ بلکہ یہ ایک طرح کا محاورہ ہے. ہم بولتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, اس کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, یہ فلاں کام کیا نا وہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. تو ایسے اگر ہم نماز پڑھیں گے نا تو میرے آقا کیا فرمائیں گے, میری امتی نے نماز پڑھی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, میں آج فلاں امتی نے نماز پڑھی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. کتنا اچھا ہونا کہ آپ کا نام لے کر آپ کا نام لے کر آپ کا نام لے کر میرے آقا کہیں ارے آپ نے نماز پڑھی. فرشتوں کے درمیان کہیں, اپنے صحابہ کے درمیان کریں ارے میرا فلاں امتی آج سے نمازی بن گیا, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. میں اس کی شفاعت کروں گا, قبر کے عذاب سے بچا لوں گا, پل صراط اپنے ساتھ لے جاؤں گا.